ارے دوستو، آج میں آپ کو اپنے گاؤں کا ایک لرزہ خیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جسے ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آئیے اسی کی زبانی اس واقعے کو سن لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کا چشم دید گواہ تھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کو سنتے ہوئے طاری ہو جائے گا تو پھر سوچیں کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ خود دیکھا، تو اس وقت میرے خوف کا کیا عالم ہوگا۔ صرف میں ہی نہیں، گاؤں کے تمام لوگ جس نے یہ واقعہ دیکھا ان کی حالت غیر تھی، خوف کے مارے۔ لیکن تمام گاؤں والے جو یہ سب دیکھ چکے تھے، آج سب وہ اپنی قبروں کے اندر ہیں۔ صرف میں آخری انسان بچا ہوں جس نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور آج میں اپنے ہاتھوں سے یہ واقعہ قلم بند کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ شاید میں کل رہوں یا نہ رہوں، اس لیے اس واقعے کو انسان کی عبرت کے لیے سنا رہا ہوں۔ امید ہے سب کو اس سے عبرت حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، وہ شخص آگے کہتا ہے کہ میں جوانی میں ہی 5 وقت کا نمازی تھا، کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی۔ خاص کر فجر کی نماز تو میری سب سے پسندیدہ نماز تھی، جس کے لیے میں خاص اہتمام کر کے مسجد جایا کرتا تھا۔ صبح صبح سویرے سویرے پرندوں کی آواز اور تازہ ہوا بہت لبھاتی تھی، اور ایسے میں خدا کی قربت، نماز کا سکون، یہ وہ وقت تھا جب میں بہت خوش رہا کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں کا ماحول بہت اچھا تھا، سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، کبھی بھی کوئی عجیب بات نہیں ہوئی تھی ہمارے گاؤں میں۔ لیکن ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ اس واقعے کی شروعات تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور گاؤں والوں کا سکون غارت ہو گیا۔ ہمارے گاؤں کا جو ایک خوشگوار ماحول تھا، اس واقعے کے بعد گاؤں کے بچے تو کیا، بڑے بھی خوف زدہ رہنے لگے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایسی ایک سہانی صبح تھی، میں سویرے اٹھا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ فجر کی نماز کے لیے دسمبر کا مہینہ تھا، اندھیرا تھا، ابھی تک روشنی ہونے میں کافی وقت تھا۔ میں فانوس اٹھائے مسجد کی طرف رواں دواں تھا۔ سردی تو بہت زیادہ تھی، لیکن نماز کے لیے جاتے ہوئے مجھے اتنی خوشی ملتی تھی کہ مجھے سردی یا گرمی سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں گاؤں کے راستے پر چل رہا تھا جہاں سے میں روزانہ گزرتا۔ میرے گھر سے مسجد تھوڑا دور تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ نماز کے لیے مجھے بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، اس سے میری نیکیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ میں خوشگوار موڈ میں چلتا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں گرتے گرتے بچا۔ میں نے دیکھا، مجھے لگا کہ شاید کوئی پتھر ہے، لیکن یہ پتھر نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک عورت تھی، ایک جوان اور خوبصورت عورت۔ فانوس کی روشنی میں اس کا خوبصورت سا چہرہ نظر آیا، لیکن وہ اس حالت میں پڑی ہوئی تھی کہ اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا، جیسے کہ وہ 9 مہینے کی کوئی پریگننٹ عورت ہو۔ اسے دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ حاملہ ہے اور شاید اسی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ لیکن یہ عورت آئی کہاں سے؟ یہ ہمارے گاؤں کی تو ہرگز نہیں تھی، اور ہمارے گاؤں کی عورت بھلا سڑک کے بیچوں بیچ اس حالت میں کیوں پڑی ہوگی؟ اس عورت کی یہ حالت قابل رحم تھی۔ میں اس وقت اکیلا تھا، آس پاس بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مسجد تھوڑی سی دور تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے نہ ہو سکا۔ مجبور ہو کر میں جلدی سے مسجد میں گیا جہاں پر نمازی نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ تم سب میری مدد کو آؤ، ایک عورت کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر فوراً وہ مدد کو آئے۔ ہم نے کسی طرح اس عورت کو اٹھایا اور گاؤں میں موجود ڈیرے پر لے آئے اور چارپائی پر لٹا دیا۔ گاؤں کی دائی کو بلایا اور کچھ عورتوں کو بلایا تھا کہ وہ اس کی حالت کا اندازہ لگا سکیں۔ اس عورت کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کی حالت بہت نازک ہے اور وہ زندہ نہیں بچ سکتی۔ تمام لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو گئے اس عورت کو دیکھنے کے لیے۔ دائی نے کہا کہ اس کے پیٹ میں مردہ بچہ ہے اور یہ خود بھی نہیں بچ سکتی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ عورت مر بھی گئی۔ ہم سب گاؤں والوں کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ معلوم نہیں تھا۔ کبھی کسی نے اسے یہاں پر دیکھا بھی نہیں تھا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سارا دن سب کو اس عورت کے مرنے کا افسوس رہا اور یہی موضوع چلتا رہا۔ ہر گھر میں، ڈیرے میں بس اسی عورت کی باتیں تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ اس وقت گاؤں کا ماحول بالکل ہی سیدھا سا تھا، لوگ بھی بالکل سادہ سے تھے، نہ موبائل کا زمانہ تھا، نہ ٹیکنالوجی کا
کچھ بھی نہیں تھا۔ خط و کتابت کے ذریعے کانٹیکٹ ہوتے تھے، مہینے کسی سے بات نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی شہر سے باہر ہوتا تو ایک ٹیلی فون کرنے کے لیے میلوں دور جا کر شہر سے فون کرنا ہوتا تھا۔ اگر کسی سے بات کرنی ہو تو ایک فون کال کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ دن یوں ہی گزر گیا، رات ہو گئی اور پھر صبح بھی ہو گئی، لیکن پھر آزمائش ہم گاؤں والوں کے لیے تیار تھی۔ ایک دوسری جگہ سے ایک اور عورت اسی حالت میں ملی، وہ بھی 9 مہینے کی حاملہ تھی۔ گاؤں والے اسے پھر سے بچانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ بھی مر گئی۔ عجیب سا خوف و ہراس گاؤں میں پھیل چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگ بالکل سادہ لوح تھے، وہ معاملے کی تہ تک نہیں جا سکتے تھے۔ کوئی کہتا تھا یہ چودھریوں کا کام ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ کسی پیر بابا کا کام ہے یا کسی جادوگر کا۔ ہر کوئی اپنی اپنی قیاس آرائیاں کر رہا تھا، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ صرف پریگنینٹ عورت یعنی حاملہ عورت ہی بے ہوش پڑی ہوتی تھی اور پھر مر جاتی تھی۔ وہ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ 9 مہینے کی ہی حاملہ عورتیں ہوتی تھیں جن کے بچے پیٹ میں ہی مردہ ہو چکے ہوتے۔ دونوں عورتوں میں یہی ایک مماثلت تھی۔ ابھی گاؤں والے پوری طرح سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ اگلی صبح ایک اور عورت اسی حالت میں ملی اور وہ بھی مر گئی۔ اب سب حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئے تھے۔ یہ عورت ایک جگہ سے نہیں ملی تھی کہ کوئی جاسوسی کرتا۔ روزانہ الگ الگ گلیوں میں الگ الگ جگہ پر کوئی عورت پڑی ہوئی ہوتی۔ صبح صبح ایسا محسوس ہوتا کہ رات کو ان عورتوں کو پھینک کر جاتا ہے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ گاؤں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، لیکن روزانہ ایک پریگنینٹ عورت کہاں سے آتی تھی؟ آخر کس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ یہ سب کر سکے؟ مجبور ہو کر گاؤں کے چودھری صاحب کے پاس یہ معاملہ لے جایا گیا تو وہ بھی سن کر پریشان ہو گئے۔ چودھری صاحب خود 20 سالوں سے بے اولاد تھے، لیکن انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ چودراہن کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح سلسلہ چل نکلا۔ تقریباً 12 دن ہو گئے تھے اور ان 12 دنوں میں 12 عورتیں ایسی حالت میں ملی تھیں۔ چودھری صاحب نے کہا کہ اس معاملے کی تہ میں جانا ہوگا کہ کون یہ سب کر رہا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت ہی بڑا ہاتھ تھا، ورنہ کسی عام آدمی کے بس کی تو یہ بات نہیں تھی کہ ایسا کارنامہ سر انجام دے سکے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، ہم اپنے جاسوس پورے گاؤں میں پھیلا دیتے ہیں۔ رات کو گاؤں کے چپے چپے میں چودھری صاحب نے اپنی آدمی کھڑے کر دیے تھے۔ آج کی رات بہت خاص تھی، ہر حال میں اس بات کا سراغ لگانا تھا کہ یہ کس کی کارستانی تھی۔ بالآخر ایک جگہ سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ تمام جاسوس جو چودھری صاحب کے تھے ایک دم سے چوکنے ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ایک بیل گاڑی آ کر رکی جس میں 2 آدمی تھے۔ بیل گاڑی پر ایک عورت تھی اور ان کے ساتھ میں فانوس تھا۔ انہوں نے وہ عورت ایسے ہی گلی میں پھینک دی۔ وہ لوگ جانے ہی لگے تھے کہ چودھری صاحب اور ان کے آدمیوں نے انہیں پکڑ لیا، لیکن ان کی حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب ان آدمی کا نقاب ہٹا کر ان کا چہرہ دیکھا گیا تو وہ دونوں چودھری صاحب کی ہی حویلی کے ہی سب سے خاص ملازم تھے۔ چودھری صاحب خود بہت زیادہ حیران ہوئے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو قید کر دیا، ان سے سچائی اگلوانے کے لیے خوب مارا، لیکن ان کی زبانوں پر تو جیسے کفن لگے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ چودھری صاحب خود بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے، اس لیے پریشان تھے کہ گاؤں والوں کا شک چودھری صاحب پر ہی جاتا کیونکہ وہ ان کے اپنے آدمی تھے۔ چودھری صاحب نے ان آدمیوں کو آخری دھمکی دی کہ اگر سچائی نہ بتائی کہ یہ سب کس کے کہنے پر کیا تو انہیں موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ ہر انسان موت سے ڈرتا ہے دوستو، وہ لوگ بھی ڈر سے گئے، لیکن جو انکشاف انہوں نے کیا، جو انہوں نے بتایا، وہ سن کر تو سب کے سروں پر سے جیسے آسمان گر گیا تھا۔ کوئی اتنا شفاف بھی ہو سکتا تھا؟ یہ کس کی کارستانی تھی؟ اس کا نام سن کر تو چودھری صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے گھر کا بھیدی تھا جو خود لنکا ڈھا رہا تھا، یعنی کہ یہ سارا کام چودھرائن کا تھا۔ چودھری صاحب نے تمام گاؤں والوں کے سامنے چودھرائن کو بلایا اور انصاف کا تمام معاملہ کیا۔ چودھری صاحب انصاف پسند تھے، اس لیے سب کچھ گاؤں والوں کے سامنے کرنا چاہتے تھے۔ اگر گناہگار ان کے گھر کا ہو، ان کا رشتہ دار ہو، تب بھی وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے تمام گاؤں والوں کے سامنے چودھرائن کو بلایا اور کہا کہ تمہارا گناہ سامنے آ گیا ہے، اب بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں کیا۔
सबने देखा कि चौधरायन का परेशानी से बुरा हाल था। वो अपनी गुनाह को कबूल करने पर तैयार नहीं थी। बिलाखिर उसकी मुलाजमा बोल पड़ी। नौकरानी ने कहा कि चौधरायन इसे अपने साथ लेकर जाती है एक पीर बाबा के साथ। उस पीर बाबा ने चौधरायन से कहा कि तुम 40 हामला औरतों की कुर्बानी दे दो, तब तुम्हें औलाद होगी। इसी मकसद के लिए वो अलग अलग इलाकों से चौधरायन के आदमी 9 महीने की प्रेग्नेंट औरतों के लेकर आते हैं और रोजाना जहर देकर उसकी जान लेकर उसे फेंक देते हैं। अब तक तो सिर्फ 12 औरतों के साथ ये सब हुआ था। चौधरायन को 40 का हिसाब पूरा करना था। ये एक तरह का चिल्ला था जो पीर बाबा ने उसे बताया था। नौकरानी की बात सुनकर तो सब गांव वालों की रूहें लरस गई थी। ये कैसी कुर्बानी थी, अपनी औलाद हासिल करने के लिए दूसरों की औलाद की कुर्बानी। सब हैरान थे कि चौधरायन अपनी औलाद की ख्वाहिश के पीछे इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता किसी की जान लेने से। कितनी आसानी से उसने औरतों को जहर दे दिया था। न सिर्फ औरतें बल्कि उनके पेट में पलने वाले बच्चे भी चौधरायन को नजर न आए। इस इंकिशाफ पर तो चौधरी साहब हैरान और परेशान थे। चौधरी साहब दूसरी शादी करना चाहते थे, शायद इसलिए चौधरायन ने ये सब किया। पहले कभी चौधरी साहब ने दूसरी शादी की बात नहीं की थी, लेकिन शायद खानदान के दबाव में आकर उन्होंने दूसरी शादी का फैसला किया था। तो चौधरायन से ये बर्दाश्त ना हुआ। औलाद के हुसूल के लिए, वो सोतन से बचने के लिए उसने जाली पीर की बातों में आकर 12 जानें ले ली थी। न सिर्फ 12 बल्कि उनकी कोख में पलने वाले बच्चों को भी जान से मार दिया था। ये ऐसे दिल दहला देने वाले वाकया था जिसे सुनकर तमाम गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। शैतान न सिर्फ पीर बाबा था खुद, बल्कि चौधरायन पर भी इस कदर हावी हो चुका था कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो जो कर रही है वो किस कहरे खुदा का बायस है। आज भी इस वाक्य को जब सुनता हूँ, चौधरायन को सजा तो सुनाई थी चौधरी साहब ने, लेकिन इससे पहले इस पीर बाबा को लाया गया जिसने ये सब करने को कहा था। मालूम हुआ कि चौधरायन ने अपना सारा जेवर उसको दे दिया था और पीर बाबा ने जेवर के बदले ये अमल करने को कहा। और चौधरायन का इरादा था कि चौधरी साहब को कहेंगी कि उनका जेवर चोरी हो गया। प्यारे दोस्तों, वो शख्स बताता है कि आज मेरी उम्र 90 साल के करीब है, लेकिन मेरे जहन में ये वाकया आज भी इसी तरह तरोताज़ा है। मैं सोचता हूँ कि औलाद की ख्वाहिश इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। सच कहते हैं, औलाद और माल फितना है। अल्लाह हम सब को इस तरह के फितनों से महफूज रखे और हमें ऐसी औलाद दे जो हमारी मग़फ़िरत का बाइस बने, ना कि हमारे गुनाहों में इजाफे का बाइस।